آج کیا پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن قرار دیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ دیا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ مریم نواز صاحبہ نے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بنائے گئے تاثر کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بڑے اصول قاعدے اور ضابطے اور بڑے اپنے آپ کو یہ تاثر دے رہے تھے کہ نہیں یہ میاں نواز شریف کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ وہ تو ایک آئینی قانونی نقطہ ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ جی بالکل پاکستان کے لیے بہت اہم تھا کہ تاحیات نااہل لوگوں کو اہل کیا جائے، چوروں ڈاکو لٹیروں کو بری کیا جائے، چوروں ڈاکو لٹیروں کو اسمبلی میں آ کے دوبارہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کی اجازت دی جائے۔ اور حماد حضرت صاحب نے درست ٹویٹ کیا کہ نہ میاں نواز شریف نے رسیدیں دکھائیں، نہ انہوں نے توبہ کی۔ توبہ کب ایکسیپٹ ہوتی ہے؟ جب آپ اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں آپ نے گناہ کیا ہے، آپ نے غلط کیا ہے اور آپ آئندہ نہیں کریں گے، تو یہ اس کا نام توبہ ہے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ تو کہتے رہے کہ اگر ایک شخص نے غلطی کی ہے اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو کیا معاف نہیں کرے گا؟ اسلام میں بھی معاف کر دیا جاتا ہے دین۔ اور میں مسلسل یہ کہتا ہوں کہ قاضی صاحب کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ مطلب ٹھیک ہے آپ نواز شریف کو آپ وزیر اعظم بنانے کے لیے سب کچھ کریں، ایک جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ بالکل نہ دی جائے اور ایک جماعت کو مسلط کرنے کے لیے سارے اصول قاعدے ضابطے اور ہر چیز اصول اور سارا کچھ تہس نہس کر دیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسلام کا نام درمیان میں نہ لائیں، اسلام کو اس میں نہ کریں، خدا کا خوف کریں، اسلام کو نہ لایا کریں۔ ہر بات میں اسلام لے آتے ہیں اور پھر نواز شریف کے کیس میں اسلام اور خلفائے راشدین کی مثالیں دینا، یہ بہرحال میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ تاثر دے رہے تھے کہ جناب کیونکہ جب میاں نواز شریف کا نام لیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں کسی کا نام نہ لیں، ہم کسی کے لیے یہ کیس نہیں سن رہے۔ جی کسی کے لیے آپ کیس نہیں سن رہے، 6 بجے تک آپ نے بیٹھ کے کیس سنا۔ آپ اس سے پہلے آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں آپ نے کوشش کی کہ میاں نواز شریف کو ایک اپیل کا حق مل جائے، وہاں آپ کو شکست ہو گئی۔ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر میں کہ پاکستان بننے کے بعد سے آج تک 184(3) میں جتنے فیصلے ہوئے ہیں اگر ان میں سے کوئی ریویو داخل کرنا چاہتا ہے تو کر لے یا اپیل دائر کرنا چاہتا ہے تو کر دے، یہ اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر میں تھا، قاضی صاحب اس کو حق میں تھے، لیکن وہ اکثریت سے مسترد ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک نئے طریقے سے نواز شریف کا کیس کھول لیا، یعنی نواز شریف عدالت کے سامنے آیا بھی نہیں ہے لیکن نواز شریف کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ اچھا جو پی ٹی آئی کا لیول پلینگ فیلڈ والا معاملہ ہے، اگر پی ٹی آئی کے میں اپنی بات پہ قائم ہوں، میں آگے جا کے ایکسپلین کروں گا کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کیسے نالائق ہے، نااہل ہے اور کیا وہ ظلم کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور اگر عمران خان جیل سے باہر ہوتے ایک دن یہ کام نہ ہوتا جو اس وقت پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کر رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ٹھیک ہے وہ نااہل ہیں، نکمے ہیں، ان سے نہیں کوئی چیز ہو پا رہی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے، لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کی تاریخ کے آپ کرپٹ ترین اور بدترین آپ الیکشن کروانے جا رہے ہیں قاضی فائز صاحب اپنی نگرانی میں، تو آپ کو تو نظر آ رہا ہے، لیکن وہاں پہ تو آپ جو پورے پاکستان کا معاملہ ہے وہاں پہ تو آپ اتنی تیزیاں نہیں دکھا رہے، اتنا تحمل برداشت اور اتنی چیزیں نہیں۔ یہاں پہ بہت ضروری تھا کہ تاحیات نئے لوگوں کو اہل کیا جائے، کیونکہ یہ بہت ضروری تھا۔ ظاہر ہے میاں نواز شریف کا معاملہ تھا اور وہ پہلے انہوں نے سائرہ بانو صاحبہ نے کہا، پھر اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا، دونوں نے یہ بات کی کہ پوری دنیا کو حضرت عیسیٰ کا انتظار ہے اور انتظار تھا، اور جو نون لیگ ہے اس کو قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار تھا، اور نون لیگ درست انتظار تھا، کیونکہ نون لیگ کہتی تھی، نون لیگ کیا کہتی ہے؟ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ڈکلیئرڈ اثاثے اور جائیدادیں سامنے آئیں تو نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جب ان کا کیس سپریم کورٹ میں چلا تو جو وکلا تنظیمیں قاضی فائز صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئیں ان کے پیچھے ہم تھے، یعنی نون لیگ تھی۔ تو نون لیگ یہ کہتی ہے کہ کیونکہ ہم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بچایا تھا اس کیس میں، حالانکہ وہ بڑا اسٹرانگ کیس تھا، تو نون لیگ اب یہ ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پے بیک کریں گے، کہ اب ٹائم ہے پے بیک کا، اور نون لیگ مسلسل کہتی تھی کہ نواز شریف نہیں آ رہے تھے پاکستان۔ کب آئے؟ جب قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بن گئے، پھر کیا ہوا؟ وہاں روانگی سے لے کے ایئرپورٹ سے لے کے اسلام آباد کورٹ سے لے کے اور جو کچھ میاں نواز شریف کو ملا وہ آپ نے دیکھا۔ قاضی فائز صاحب چیف جسٹس پاکستان تھے، نیچے سارا سسٹم جو ہے وہ سپورٹ کر رہا تھا شریف خاندان کو اور نواز شریف کو، جو سزا یافتہ مجرم تھے، اشتہاری تھے، فراری تھے، مفرور تھے، بھگوڑے تھے، پاکستان کے اداروں کو مطلوب تھے، ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوئے۔ ساری عدالتیں ریلیف دیتی چلی گئی، احتساب عدالت بھی، اسلام آباد کورٹ بھی، سارا کچھ ہوتا گیا اور پورا نظام ان کے آگے میاں صاحب کے آگے لیٹ گیا اور پورے نظام کو فیسیلیٹیٹ کیا، ہر چیز میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا رہا۔ آپ اندازہ لگائیں سپریم کورٹ نے آج 8 جنوری کو نواز شریف کو جو ہے وہ اہل کیا، لیکن 2-3 جگہوں سے ان کے کاغذات جمع تھے، ایک آر او نے 31 دسمبر کو نواز شریف کو اہل قرار دے دیا۔ کیوں؟ اسے پہلے پتا تھا کہ قاضی صاحب نواز شریف کو اہل کر دیں گے، اس کو مطلب اس کو 8 دن پہلے پتا تھا آر او کو، ایک معمولی سے بیوروکریٹ کو، کہ قاضی صاحب یہ کریں گے، اس نے پہلے ہی انہوں نے نواز شریف کو اہل کر دیا۔ حالانکہ اہل تو اب ہونا چاہیے، ایک جگہ فیصلہ محفوظ تھا، وہاں پہ یہی ہوگا، لیکن
وہ وہاں پہ انہوں نے وہ کر دیا قاضی صاحب. انہیں اسے پہلے پتہ تھا, آر او کو یعنی پتہ تھا معمولی سے بیوروکریٹ کو, ظاہر ہے پورے پاکستان کو پتہ تھا کہ قاضی صاحب ہر صورت میں نواز شریف کو اہل کر کے میدان میں اتاریں گے, کیونکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ چیز ڈیسائیڈڈ ہے, کیونکہ ہر صورت میں میاں نواز شریف کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھانا ہے, لیکن یہ اتنا آسان جو ہے وہ نہیں ہوگا. اچھا, مریم نواز صاحبہ نے اب ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے, اور مریم نواز صاحبہ نے جس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے اس میں لکھا گیا انشاءاللہ وزیر اعظم نواز شریف. یہ مریم نواز صاحبہ نے قاضی فیصل صاحب کے فیصلے کے فوراً بات کیا. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف تاحیات نااہل تھے, الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے, قاضی صاحب نے آج جو فیصلہ دیا اس کے سب سے بڑے بینیفیشری نواز شریف اور اب وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں, مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان, وہ فرماتی ہیں کہ آج الحمدللہ آج قائد نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے تاحیات نااہلی کی عدالتی ناانصافی کا سیاہ باب آخرکار ختم ہوا. آئین کے آرٹیکل 62(1)F کی من چاہی تشریح کے ذریعے پاکستان اور عوام کو مہنگائی, معاشی تباہی اور بین الاقوامی رسوائی کے دلدل میں دھکیلنے والے سیاہ کردار آج عدالت, عوام اور وقت کے کٹہرے میں مجرم قرار پائے ہیں, جنہوں نے اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کی خاطر 25 کروڑ عوام اور ترقی کرتے پاکستان کی بنیادیں تک ہلا ڈالی. مطلب ایک شخص چوری کرتا ہے, ڈکیتی کرتا ہے, اس کے پاس رسیدیں نہیں ہیں, وہ جھوٹ بولتا ہے, بددیانتی کرتا ہے, اس کو عدالت تاحیات نااہل کرتی ہے, تو یہ تو اچھا ہے. پوری دنیا میں آپ اندازہ لگائیں, پوری دنیا میں چوری چکاری, انڈکلیئرڈ اثاثے, لوٹ مار, کرپشن کے اوپر قوانین سخت ہو رہے ہیں. پاکستان میں فری فار آل کیا جا رہا ہے کہ آپ لوٹیں, تباہی کریں, بربادی کریں, قومی خزانے کو لوٹیں, جتنا لوٹیں, پھر جھوٹ بولیں, کوئی مسئلہ نہیں, پھر آپ آ جائیں الیکشن لڑیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ کو عدالتیں, مطلب پوری دنیا میں قوانین سخت ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ چوروں ڈاکو لٹیروں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے. اچھا, اس کے بعد کہتی ہیں کہ ایک لاڈلے کو, صادق اور امین کا جعلی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے کی سازش کی گئی. آج یہ کہنا بنتا ہے کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بالکل میں مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. قاضی صاحب نے ایک تاحیات نااہل شخص کو اہل کر دیا, لیکن آپ پورے پاکستان کے اندر دیکھ لیں, پورا سوشل میڈیا دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے یا ذلت دے رہا ہے. یہ میں یہاں پہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ 1000% متفق ہوں کہ عدالتیں میاں نواز شریف کو 2 کیسوں میں پہلے بری کر چکی ہیں, العزیزی اور ایون فیلڈ میں. قاضی فیصل صاحب نے تاحیات نااہلی کو اہلیت میں بدل دیا, عدالتوں نے اپنا کام کر دیا ہے. توشہ خانے والے جج نے بھی ان کی وہ اشتہاری فراری مفرور بھگوڑے والی وہ جج بشیر نے وہ بھی ختم کر دیا. پورے پاکستان کی عدالتیں میاں صاحب کو آروز اہل کر رہے ہیں, پورا سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کو بھی سے وزیر اعظم کو پروٹوکول دے دیا گیا ہے, پورا سسٹم ان کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت و ذلت عدالتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, بیوروکریسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں. عدالتوں نے اہل کر دیا, سزائیں ختم کر دیں, تاحیات نااہلی ختم کر دی, لیکن عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں. آپ دیکھ لیں, عوام میں جا کے دیکھ لیں کہ عوام کیا کہہ رہی ہے اس وقت. اپریشیٹ کر رہی ہے قاضی صاحب کے فیصلے کو, یا عوام کہہ رہی ہے کہ آپ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ چوری, ڈکیتی, لوٹ مار, بددیانتی, فراڈ, دھوکہ, سب کچھ کرو, جھوٹ بولو, پھر آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں, یہ بات انہوں نے درست کہی ہے کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس کے بعد آگے کہتی ہیں قائد نواز شریف اور عوام کو مبارک ہو, یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے پہ وہ کہہ رہی ہیں میاں صاحب آپ کو مبارک ہو اور عوام کو مبارک ہو. عوام تو جو ریئیکشن دے رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے.